کانسٹیٹیوئنٹ ممبر ہوں. 1907 اور 2007 اور 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف گئے، ان کا اقتدار گیا، اس وقت پاکستان کی صلاحیت، مجموعی کارکردگی، وہ دنیا میں اس کا نمبر 92 تھا. گرتے 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 اوپر سے لے کے ہم نیچے 92 نمبر پہ تھے. 2008 سے 2010 تک مزید گرے. ہر حکمران آتے گئے، اس ملک کو برباد کرتے گئے، لوٹتے گئے، غلط گورنمنٹ سے گرا کر پاکستان کا درجہ 101 نیچے باٹم تک چلا گیا، 92 سے 101 تک. پھر 2012 سے 2013 آیا، ہم اور نیچے گر کے 101 سے گر کر 123ویں نمبر پہ چلے گئے. زرداری صاحب کے دور کا آخری سال 123ویں نمبر پہ چلے گئے. پھر 2013 میں مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. 2014 اس ایک سال میں ہم 123 سے مزید گر کر اب 134ویں نمبر پر جا چکے ہیں. 11 درجے اور گر گئے. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے، استحکام ہو رہا ہے. استحکام ان کی حرام خوری کا ہے، استحکام ان کی کرپشن کا ہے، استحکام ان کی لوٹ مار کا ہے. اور رہ گیا پاکستان، وہ گر کر 134ویں نمبر پر افریقہ کے ملکوں سے بھی نیچے جا چکا. پہلی اذان کو سن لیں. دوسرا انڈونیشیا، تیسرا برازیل، چوتھا سری لنکا، پانچواں بنگلہ دیش اور چھٹا پاکستان. صلاحیت کے اعتبار سے گروپنگ ہوتی ہے. ان 6 ملکوں کو ایک گروپ سمجھا جاتا ہے، ایک جیسے. یہ ٹیکنیکل بات. اب اندازہ کریں انڈونیشیا کی صلاحیت 10 درجے اوپر بڑھ گئی ہے، پہلے سے 10 درجے اوپر بڑھی. سری لنکا کی صلاحیت 17 درجے اوپر بڑھی ہے، 17 درجے. یہ تو اوپر جانے والے ملک. اور جن کی تھوڑی سی کم ہوئی ان میں انڈیا رینکنگ میں صرف 2 درجے نیچے آیا ہے، 2 درجے. برازیل صرف 2 درجے نیچے آیا ہے. بنگلہ دیش صلاحیت میں صرف 1 درجہ نیچے آیا ہے. سمجھ گئے؟ اور پاکستان ان 4 سالوں میں 22 درجے گر کے نیچے چلا گیا. 22 درجے. کسی اور ملک کی اس پورے گروپ میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس کی جو صلاحیت ہے نیچے نہیں گری. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ لوگ اقتدار میں رہے تو پاکستان کی بقا خطرے میں ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کرپشن انڈیکس ہے اس کے تحت پاکستان ایک چیز ایسی ہے جس میں اوپر گیا ہے. ہر شے میں نیچے ایک چیز میں اوپر گیا ہے اور وہ یہ کرپشن میں پاکستان
تیز رفتاری میں اوپر گیا ہے. اس وقت اس انڈیکس میں پاکستان کا 139واں درجہ ہو چکا ہے. 139واں درجہ. یہ وہ بنیادی حالات ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے. یہ پیچ ورک اسی پارلیمنٹ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے تھوڑے تھوڑے پینٹ اور رنگ روغن سے کام نہیں چل سکتا. رنگ روغن اب اس تباہ ہونے والی ریاست اور تباہ ہونے والے 18 کروڑ عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے. اس پورے فرسودہ نظام کو جو پاکستان کو برباد کر رہا ہے اور 18 کروڑ عوام کو برباد کر رہا ہے, اس نظام کو بدل کر اب قائد اعظم کے دین کے مطابق نیا نظام دینا ہوگا. جن چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے, جن کے ذریعے ملک اور معاشرے ترقی کرتے ہیں, ان میں سب سے پہلے تعلیم. اور پاکستان کا عالم یہ ہے کہ بچے سکول ہیں, سکول سے باہر. ہمارا حال نائجیریا سے بھی بدتر ہے, افریقہ سے. ہمارا حال ایتھوپیا سے بھی بدتر ہے. ہمارا حال انڈیا سے بدتر ہے, فلپین سے بدتر ہے, کینیا سے بدتر ہے. ہم 6 ان ملکوں میں سب سے نیچے ہیں. تعلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ تعداد میں ہمارے بچے تعلیم اور سکول سے باہر ہیں. یہ یونیسکو 2014 کی تازہ ترین رپورٹ ہے. کیسے کہتے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان کی؟ کیسے کہتے ہیں ملک کو استحکام مل رہا ہے؟ ترقی ہوتی ہے ملکوں کی تعلیم کے ساتھ, ترقی ہوتی ہے صحت کے ساتھ, ترقی ہوتی ہے سوشل سیکٹر میں, ترقی ہوتی ہے اکنامک گروتھ میں, ترقی ہوتی ہے گڈ گورننس میں, ترقی ہوتی ہے رول آف لا میں, ترقی ہوتی ہے اسٹیبلٹی آف انسٹیٹیوشن میں. ترقی ہونے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. ہر چیز آپ نے تباہ کر دی ہے اور قوم کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مستحکم پاکستان بنا رہے ہیں. پبلک فنڈز کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس میں بھی پاکستان پچھلے سال گر کر 97 نمبر پر تھا, 96 نمبر پر پبلک فنڈ کے غلط استعمال پر, کرپشن پر. اب گر کر 116 نمبر پر آ گیا ہے طرز حکمرانی میں. پچھلے سال 105 نمبر پہ تھا نیچے, اب گر کر 119 نمبر پر آ گیا ہے. میکرو اکنامک انوائرمنٹ, معاشی اقتصادی ماحول پچھلے سال 125ویں نمبر تک گر چکا تھا. اب نواز شریف کی حکومت میں گر کے 138ویں نمبر پر آ گیا ہے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی اور یونیسکو کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. کسی میں جرأت ہے تو میری ایک بات کو رد کر کے دکھا دے. آپ ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کر ٹی وی پر. آپ کو کنٹراڈکٹ کرنے والا, جواب دینے والا کوئی آدمی نہیں ہوتا. میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انقلاب کے لیے کیوں اٹھے ہیں. اگر انقلاب کے لیے نہ اٹھتے تو تم پاکستان کی ریاست کی کشتی کو دبا چکے ہو. اب سنیے, ہمارے پاس ایجنڈا جو ہے اس ملک کو بچانے کا اور 10 نکاتی غریبوں کو خوشحال بنانے کے ایجنڈے کو مالی وسائل فراہم کرنے کا, وہ کیا ہے؟ میں اب وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کے پاس خود اتنے مسائل ہیں کہ باہر سے قرضہ لیے بغیر ہم اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں, خوشحال بنا سکتے ہیں. اور پھر کہوں گا اگر کسی میں جرأت ہے تو پبلک پلیٹ فارم میں آ کے وزیر اعظم جن کے چند گھنٹے کے چند دن رہ گئے, اگر وہ بچانا چاہتے خود ٹی وی پر آ کر مجھ سے ڈیبیٹ کر کے ثابت کر دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں.